دوستوں، آپ لوگوں کی سوچ جو بھی ہو بلیوں سے متعلق، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ ضرور سوچیں گے ہم کو بلی پالنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پراسرار سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستوں، کیا کبھی آپ نے بلیوں کی عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا؟ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہیں، اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جس کو آپ سن کر چونک جائیں گے۔ جو مخلوق 24 گھنٹے ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز ہم آج تک کیوں نہیں جان پائے؟ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں سے متعلق وہ باتیں جو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں بلیوں سے متعلق اتنی دلچسپ ہے کہ سائنسدان ان بتائی ہوئی باتوں پر تحقیق کے دوران بلیوں میں حیرت انگیز خصوصیات ڈھونڈ پائے۔ آج سامنے آنے والی باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تھیں۔ آج سائنس ان سب باتوں کو درست ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانداروں کو پیدا فرمایا، ایک سانپ، دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان ان بلیوں سے لاتعداد فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا سب سے بڑا فائدہ، بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے اور انسان بھی ان سے محظوظ ہوتا ہے۔ دوستوں، بلیوں کے لمس میں اللہ نے انسانوں کے لیے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ بلی کے بالوں میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی اسلامی اسکالر کے مطابق معزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ایک مہم کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے سامنے اچانک ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے کی طرف موڑ لیا تاکہ اس بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال کے لیے مامور کر دیا اور حکم دیا جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے وہ وہیں رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تب راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے، اس بلی کو لیے اور اپنے ساتھ لے لیے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزہ رکھا۔ وہ بلی اپنی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سے نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھے ان کے مسلح پر بلی سو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مسلح سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں بلی سو رہی تھی تاکہ بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے یا قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے تو وہ دیکھے ایک بلی گرمی کی شدت کی وجہ سے گھر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ اس کو کھانا دیا اور نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود خوراک تلاش کر لے، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور تھوڑا کھانا اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد وہی کھانا اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمائی، بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلی پلید یا ناپاک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں سب سے زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلیاں
ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ یہ خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلیوں میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلیوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، بلکہ صرف اسلام میں نہیں، قدیم مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کو قتل کرنے سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ ایک بلی انسان سے زیادہ رتبے والی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بلی مر جاتی تھی تو اسے بھی فرعون کی طرح ممی بنایا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن بلیوں میں زیادہ ایک خاص طاقت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، جس کی وجہ سے بلیوں کو تکلیف دینے کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ ان کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اس کو مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس بچے کی ماں اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئی اور اس بچے کو ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد ان کو وہ درد نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ فرماتے ہوئے فرمائے، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھر میں بلیاں پال رکھی ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا، بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب سی آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی یہ آواز کی فریکوینسی انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی میں پیچھے ان کے بھاگنے والوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی اس خصوصیت سے واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بلی کی آواز انسان میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے سے کسی انسان کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور زخم جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ بلیوں کی آواز کی فریکوینسی سے انسان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی پلید نہیں، یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی بلی خونخوار ہو گئی ہے، گھر کا نقصان کرتی ہے، تو اس کو مارنے کے بجائے اس کو پکڑ کر دور دراز جگہ چھوڑ آئیں تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل دے۔